رسول اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ بڑے لوگوں نے پیغام بھیجا تھا سیدہ خدیجہ کو نکاح کا، کیونکہ آپ بڑی امیر خاتون تھی سیدہ خدیجہ، شرف میں، منصب میں، مقام میں، عزت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں سیدہ خدیجہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، آج کچھ باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ جنتیہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کا وصال پاک 10 رمضان المبارک کو ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام الہند ہے، آپ کا لقب طیبہ اور طاہرہ ہے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ چوتھی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ قصی پر جا کر حضور کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ قبیلہ قریش میں سے ہی تھی۔ مکہ شریف کے ان کے والد گرامی بہت بڑے تاجر تھے مکہ میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب سن شعور کو پہنچی، پاک دامنی اس قدر تھی، اس قدر پاک دامنی تھی کہ اسی دور میں ہی یعنی شادی سے پہلے ہی آپ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئی، یعنی اس قدر پاکیزگی تھی۔ آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کی، لات و منات کی آپ نے عبادت نہیں کی، اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ سن شعور کے بعد آپ کا نکاح سب سے پہلے ابو حالہ بن نباش تیمیمی کے ساتھ ہوا۔ ابو حالہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے، حالہ اور ہند، یہ 2 بیٹے ہیں حضرت ابو حالہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ اور کیونکہ یہ حضور کے گھر میں رہے، پرورش حضور کے گھر میں انہوں نے پائی، آنا جانا بیٹھنا تھا، تو حضور کا حلیہ مبارک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور بہت ساری کتب میں، شفا شریف میں بھی ہے کہ انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ نے، انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، کیونکہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور بہت زیادہ دیکھنے کا موقع ملا۔ تو حضرت امام حسین نے ان سے پوچھا تھا کہ ماموں جان بتائیے ہمارے نانا جان کا حلیہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، اور صحابہ سے بھی موجود ہے۔ تو ان سے یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر میں سے بیٹے تھے ہند ابن ابی حالہ۔ دوسرے شوہر کے ساتھ پھر نکاح ہوا جب یہ حرب الفجار میں
یہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے والد گرامی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے والد کریم گرامی جو ہے خویلد، وہ بھی حرب الفجار میں شہید ہو گئے۔ تو سیدہ خدیجہ نے پھر دوسرا نکاح کیا عتیق بن عائز مخزومی کے ساتھ، ان سے بھی آپ کی ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹی کا نام بھی ہند ہی رکھا، یعنی بیٹے کا نام بھی ہند تھا، بیٹی کا نام جو عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی ان کا نام بھی ہند رکھا۔ تو یعنی آپ کا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ نے سارا کاروبار خود سنبھالا، سامان تجارت خود، لین دین کے معاملات خود کیے، اور وہ بھی آپ کبھی بازار میں نہیں گئی سامان بیچنے، آپ کبھی مارکیٹ میں سامان بیچنے نہیں گئی، آپ ملک شام، بصرہ جن علاقوں کے ساتھ تجارت کی جاتی تھی آپ کبھی نہیں ان علاقوں میں تشریف لے گئی۔ آپ حضرت نفیسہ جو آپ کی خادمہ تھی، آپ کے بہت سارے خدام تھے، آپ بہت امیر تھی، مکے میں جو بڑے امیر لوگ تھے ان میں ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، درجنوں آپ کے غلام تھے، درجنوں، کنیزائیں بہت ساری آپ کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر میں رہا کرتی تھی، حضرت نفیسہ جو آپ کی خادمہ تھی ان کے ذریعے سے بات چیت کرتی تھی، مال تجارت دیتی تھی۔ جس سال مکہ شریف میں قحط پڑ گیا، جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھتیجے تم یوں کرو کہ کچھ مال جو ہے وہ شام لے جاؤ، قحط کا دور ہے، تاکہ اللہ ہمیں نفع عطا فرمائے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے شام جا رہے ہیں۔ حضور پہلے معروف تھے، صادق اور امین کے لقب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے مکہ المکرمہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام طاہر بھی تھے، حضور پاکیزہ بھی تھے، حضور عالی نسب بھی تھے، حضور سچ گو بھی تھے، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے۔ تو یہ حضور کے اوصاف حمیدہ جو ہے یہ پہلے سے معروف اور مشہور ہو گئے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھی علم میں تھی، آپ کو پتہ تھا یہ ساری کی ساری باتیں رسول اللہ کی۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی خادمہ نفیسہ کو کہا کہ جاؤ جناب ابو طالب کو کہو کہ وہ اپنے بھتیجے محمد کو بھیج رہے ہیں شام، اگر وہ پسند کریں تو میرا مال بھی شام کو لے جائیں، ملک شام میرا مال بھی لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ، ان کے غلام کا نام تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دیا کہ یہ ملک شام لے جائیں، وہاں سے بیچیں، جو نفع حاصل ہو وہاں واپس تشریف لائیں۔ میسرہ کو حضرت خدیجہ نے کچھ باتوں کا حکم دیا تھا، کہا تھا میں تجھے ساتھ بھیج رہی ہوں، اس لیے نہیں بھیج رہی کہ تو ان پہ نظر رکھنا کہ مال اوپر نیچے کرتے ہیں یا نہیں، منافع کیا کرتے ہیں، اس لیے نہیں بھیج رہی، تمہیں مال اٹھانے کے لیے بھیج رہی ہوں، تمہیں خدمت کے لیے بھیج رہی ہوں، اس شخصیت کی خدمت کرنا۔ میں نے ان کے بڑے تذکرے سنے ہیں، میں نے ان کی پاکیزگی کے بڑے تذکرے سنے ہیں، تم نے ایک ایک کام ان کا دیکھنا ہے اور مجھے واپسی پہ آ کے بتانا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سامان تجارت لے کے گیا، حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ ان کی کسی بات کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا۔ میں رسول اللہ کے ساتھ چلا، ابھی تھوڑے ہی چلے تھے کہ میرے ذہن میں آیا کہ اے سیدہ خدیجہ، آپ نے مجھے کیا نصیحتیں کرنی ہیں، جس ہستی کے ساتھ میں چل رہا ہوں سب سے بڑی نصیحت تو میرے لیے یہی ہے، سارا کچھ میرے لیے یہی ہے رسول اللہ۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا بڑا خیال رکھا، لوگ غلاموں کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے اس دور میں، حضور نے میرا بڑا خیال رکھا، میں سویا ہوتا حضور خود اٹھ کے کام کر لیتے، مجھے نہ حضور جگاتے، کوئی چیز حضور نے اٹھانی ہوتی تو مجھے نہ حکم فرماتے کہ میسرہ وہ چیز اٹھا کے لاؤ، حضور خود جاتے وہ چیز اٹھا کے اپنے پاس لے کے آتے۔ کہتے میں بڑا متاثر ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ہم ملک شام پہنچے تو وہاں پہ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے، لات و منات کی قسمیں اٹھاتے تھے، مال بیچتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے،
ہمارے معاشرے میں بھی ہے، یہ قسمیں اٹھا کے مال بیچا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مال لینے سے منع کیا جو قسم اٹھا کے مال بیچتا ہو۔ ہمارے ہاں تو ہر بندہ قسمیں اٹھا کے مال بیچ رہا ہے۔ قسم اللہ کی یہ ایسے ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس سے منافع کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ ایسے، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم، یعنی مال معمول بن گیا ہے، کیسے وتیرہ ہی بن گئے ایسے قسمیں اٹھانے والا۔ تو لوگ قسمیں اٹھا رہے تھے لات و منات کی۔ ایک مشرک آیا رسول اللہ کے پاس، کہا اے نوجوان، اے سونے نوجوان، جانتا نہیں تھا کون ہے، اے سونے نوجوان یہ مال بیچ رہے ہو؟ کہاں بیچ رہا ہوں۔ کہا چلو لات کی قسم اٹھاؤ، میں تم سے سارا مال خرید لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو لات کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس نے کہا پھر میں آپ سے مال نہیں خریدوں گا۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی ہے، تو خرید نہ خرید یہ تیری مرضی ہے، نفع مجھے میرے رب نے عطا کرنا ہے، میرے مالک نے عطا کرنا ہے، لات و منات کی قسم اٹھا کے مال نہیں بیچوں گا۔ میسر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، سارا مال کٹھا بک رہا تھا لیکن حضور نے لات و منات کی قسم نہیں اٹھائی۔ حضور نے کہا بکے نہ بکے الگ بات ہے، لات و منات کی قسم تو نہیں اٹھاؤں گا نا، میں تو قسم اٹھاؤں گا تو اس وحدہ لا شریک کی قسم اٹھاؤں گا، اس اکیلے رب کی قسم میں تو اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں خیر مال بک گیا، پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا رسول اللہ کی وجہ سے تجارت میں ہمیں منافع ہوا۔ ہم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ہم نے آرام کیا تو اس کلیسے سے ایک پادری نکل کے آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم کون ہو؟ کہا جی میں غلام۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نام محمد ہے، یہ مکہ کے ایسے ایسے آدمی ہیں۔ کہا بیٹے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، تو خوش قسمت ہے، تو ان کے ساتھ ہے، یہ عام نہیں ہے، اللہ ان کو بڑی قدر و منزلت عطا کرے گا، اللہ ان کو بڑا مرتبہ عطا کرے گا، اللہ ان کو بڑا ہی مقام عطا فرمائے گا، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ چلو حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اور محبت اور پیار پہلے کام نہیں تھی، میں تو حضور پہ فریفتہ ہی ہو گیا تھا، میں تو حضور پہ۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا جو دیکھنا مجھے آ کے بتانا۔ میں نے کیا کہنا تھا، کیا بتانا تھا، حضور کی ہر ادا مر مٹنے والی تھی، حضور کا ہر عمل مر مٹنے والا تھا، حضور کی ہر بات، حضور کی گفتگو کا انداز، حضور کا مال بیچنا، حضور کی سچائی، حضور کا چلنا، میرے لیے تو ہر بات انوکھی بات تھی۔ مجھے او اکھیاں ہی تک لیاں جنہ اکھیاں دل بر جانی ڈٹھا، او اکھیاں ہی تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہون آساں ہی لگ پہیاں۔ بس حضور کو میں دیکھ رہا تھا، بار بار حضور کو دیکھتا۔ کہتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف تو سخت گرمی، سخت دھوپ تھی، میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا حضور کے اوپر چل رہا تھا، حضور اونٹنی پہ سوار ہے اور بادل کا ٹکڑا رحمت عالم کے اوپر حضور جس طرف اونٹنی کو موڑتے ہیں بادل کا ٹکڑا بھی مڑ جاتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص شخصیت ہے۔ خیر ہم واپس مکہ میں آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو میں نے سارا واقعہ، سارا کچھ میں نے بتا دیا، اتنا ڈھیر سارا منافع ہمیں حاصل ہوا، میں نے وہ بتایا۔ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی آ گئی، کہتی خدیجہ میں نے سنا ہے اس سال تم نے اپنا مال جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ کے ہاتھوں بھیجا تھا؟ کہا ہاں میں نے رسول اللہ کے۔ کہا کتنا منافع ہوا؟ سیدہ خدیجہ کہتی ہے وہ بڑے مرتبے والے ہیں، وہ بڑے مقام والے ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کہتی چلو وہ تو ٹھیک ہے، میں پوچھ رہی ہوں منافع کتنا ہوا؟ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں وہ تو ایسے شخص ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کہا وہ ٹھیک ہے، میں پوچھ رہی ہوں منافع کتنا ہوا؟ کہا ارے تو منافع کو دیکھ رہی ہے، میں رسول اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ بڑے لوگوں نے پیغام بھیجا تھا سیدہ خدیجہ کو نکاح کا، کیونکہ آپ بڑی امیر خاتون تھی سیدہ خدیجہ، شرف میں، منصب میں، مقام میں، عزت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں سیدہ خدیجہ کا بڑا مرتبہ تھا۔ تو جب آپ 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے میرے ذہن میں ایک بات تھی، جب ایک مرتبہ مکے کا وہ میلہ لگا ہوا تھا تو ایک تورات و انجیل کا عالم وہاں پہ آیا، تو اس نے جب ہمیں دیکھا، عورتوں کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ اے مکہ کی خواتین، جلدی ہی اللہ کا نبی آنے والا ہے، وقت آ گیا ہے اللہ کے نبی کے آنے کا،
وہ آخری نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں، خوش قسمت ہوگی وہ عورت جو ان کے حریم ناز میں جائے گی۔ سیدہ خدیجہ کہتے ہیں میں نے اس وقت سے دل میں بیٹھا لیا، یا اللہ اگر کوئی میرے حرم میں آئے، میرے نکاح میں کسی کے نکاح میں جاؤں تو وہ اللہ کے نبی ہوں، نہیں تو مولا موت دے دینا، مجھے نکاح کی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں تو موت دے دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کا آگے والا حصہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دعوت کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔